بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لاکھوں کروڑوں بار درود اس آقا پر اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے سب کائنات کو بنایا، بے حد درود و سلام الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ کے حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان ٹرانسمیشن۔ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں اور اصلاحی سوال و جواب بھی ملتے رہیں اور بیان بھی ملتے رہیں۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شان تاریخی واقعے پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو اسلامی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا، اور اس کا نام ہے غزوہ بدر، جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔ وہ باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں اللہ کی نصرت مومنوں کی شامل حال ہوئی اور باطل ہمیشہ کے لیے سرنگوں ہو گیا۔ یہ معرکہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس سے ہمارے عقیدے، ہماری زندگی اور آج کے دور کے لیے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ، یہ سب بتانے کے لیے، یہ سب گفتگو کرنے کے لیے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا عزت مآب قاری محمد حنیف قادری رضوی صاحب تشریف فرمائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ایک بار پھر سے ہم ان کو شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا۔ ناظرین کرام، ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے علامہ صاحب سے۔ آئیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم نہ جائے اور آپ کو بھی کچھ سننے کو ملے اور آپ سنتے جائیں، شیئر کرتے جائیں۔ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا اور یہ جنگ کیوں ضروری ہوئی؟ یہ جو آج کا ہمارا سوال ہے، اسی پر ہی تھوڑی سی گفتگو۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو ہمیشہ کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی انہی میں سے ایک ہے، اور میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ اس بارے میں ہماری رہنمائی بھی فرمائیں اور وضاحت فرمائیں کہ یہ جنگ کن حالات میں پیش آئی اور اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، پس منظر کیا تھا، جنگ کیوں ضروری ہوئی، یہ ارشاد فرمائیے گا ہماری آڈینس کو۔ جی الحمدللہ غازی صاحب، آپ نے تاریخی سوال اٹھایا ہے جو مشہور اور معروف ہے، بے شک۔ اور یہ جنگ بدر کا پس منظر اور اس کا اسباب کیا تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو، اس کا بنیادی سبب قریش مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم اور ستم، ان کا مال اور اسباب پر قبضہ اور مدینے پر حملہ کے سازشیں تھیں۔ مسلمانوں کو اپنے دفاع میں میدان بدر میں آنا پڑا۔ جب لوٹ مار عام ہوئی اور قبضہ گروپ نکل پڑا، جب یہ منظر سامنے آیا تو اپنے دفاع کے لیے صحابہ کرام نے ایک میدان سجایا۔ اس میدان کا نام غزوہ بدر ہے۔ آپ نے میدان سجا دیا، اس میدان کے اندر پہنچ گئے کہ ہم اپنا دفاع کے لیے نکلے ہیں، اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے۔ بدماشوں کا دور ہے، اس لیے آپ میدان میں گئے۔ رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا، جبکہ مومنین کی ایک جماعت اس کو ناپسند کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں واضح کر دیا، جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کر دیا، حق اور باطل کو جدا کر دیا۔ جیسے رب قرآن میں فرماتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فرمایا جہاں پر حق آتا ہے تو باطل دوڑ جاتا ہے۔ باطل اور حق ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جہاں حق آتا ہے وہاں سے باطل مٹ جاتا ہے۔ اور صحابہ وہ صحابہ تھے جو حق کے لیے نکلے تھے تو باطل کو مٹا دیا اور باطل کو شکست دی۔ اس کا پس منظر یہی تھا، اس لیے آپ میدان میں آئے، میدان سجایا
تاکہ ہم اپنا مال بھی محفوظ کر سکیں اور اپنی جان بھی محفوظ کر سکیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے وضاحت فرمائی۔ غزوہ بدر محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان، استقامت اور قربانی کی قوت پر ہر بڑی رکاوٹ کو عبور کر سکتی ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ثابت قدم رہیں تو کامیابی یقینی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔